السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال الله تعالى في مقام آخر بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم
فسوق وقتاله كفر رواه البخاری۔ ہر قسم کی تعریف برائے اللہ خالق و مالک کی ذات خاص ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ آپ کے سامنے سورہ فجورک کی آیت نمبر 7 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کیا ہے۔ آپ نے پچھلا جمعہ سنا الرفق کے موضوع پہ کہ دین اسلام میں رفق کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے، اور آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے اسلام میں فسق کی کتنی مذمت ہے، فسق کیا ہے اور فاسق کسے کہتے ہیں، اور پھر کن کن حالاتوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دعا کریں اللہ اس لعنت سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ روئے زمین پر بسنے والی اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، اور ان پوری مخلوقات میں رب ارض و سما کے سامنے ہر مخلوق اپنی بے بسی اور عاجزی اور بے کسی اور غلامی کا اظہار کرتی ہے، کوئی کسی انداز کے ساتھ، کوئی کسی انداز کے ساتھ۔ حقیقت میں ہم سب رب کے غلام ہیں اور وہ ہمارا معبود ہے۔ ہم کمزور ہیں، وہ طاقت والا ہے۔ ہم ناتواں اور بے سہارا ہیں، وہ ہمیں سہارا دینے والا ہے۔ وہی ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو انسان کو اس غلامی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جو اللہ کی غلامی سے نکل جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے منہ موڑ لیتا ہے، جو اللہ کی بندگی سے نکل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ فاسق ہے، یہ فسق و فجور کا، یہ آدمی فاسقوں میں شمار ہونے والا ہے، اور اس کی لوگوں کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لوگوں کی نظر میں اس کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ جس طرح اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی طرح عند الناس لوگوں کے ہاں بھی فاسق آدمی کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ فسق کیا ہے؟ الفسق عربی زبان میں نافرمان کو کہتے ہیں، اور فاسق آدمی وہ ہوتا ہے جو راہ حق سے انحراف کر جائے، منحرف ہو جائے۔ دنیا کائنات میں جتنے پہلے آئے ہیں بنی اسرائیل کی اقوام ہیں، اور جتنی اقوام پہلے آ چکی ہیں عادی سمودی، وہ سارے منحرف تھے، اللہ کے دین سے منحرف تھے، رسول اللہ کے فرامین سے منحرف تھے۔ تو اس لیے فسق فلان کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی شریعت سے نکل چکا ہے، یعنی اللہ کی غلامی سے نکل چکا ہے اور اللہ کی بندگی سے نکل چکا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بس یہی سمجھ لیا ہے کہ میں نے زندگی اپنی من شاہی زندگی گزارنی ہے، من چاہی زندگی گزارنی، رب چاہی زندگی نہیں گزارنی۔ تو ایسا آدمی فاسق۔ اور فسق الرد عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کھجور کی گٹلی جو ہے نکالی جائے، تو وہ عربی لغت والے اس وقت کہا کرتے تھے فسق الرد، کہ گٹلی کھجور سے نکل آئی۔ اسی طرح عربی زبان میں فاسق اس چوہی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتل الفویسق، تم چوہی کو قتل کرو، تم مار ڈالو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خباثت اور اس کی شرارت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تُوْهِيَ السُّقَى، وہ تمہارے مشیزے میں سوراخ کر دیتی ہے اور تمہارا پانی سارا ضائع کر دیتی ہے۔ یہ اس کی شرارت ہے، اس وجہ سے اس کو قتل کرو، اس کو مار دو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دوسری خباثت اور شرارت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَتُذْهِبُ الْبَيْتُ إِلَىٰ أَهْلِهِ،
وہ تمہارے مطلب چولہے کو اس طرح کی چنگاری نکال کر کے وہ تمہارے پورے گھر کو جلانے کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے اس کو گھر میں نہ رہنے دیا کرو۔ تو یہ چوہیا ہے جس کو عربی زبان میں کویسی کا کہا جاتا ہے، اسی سے فاسق ہے۔ فاسق آدمی ہر وقت ہماتن پوری زندگی اسی کوشش میں رہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے درمیان ایسی لڑائی اور جھگڑا ڈالے رکھوں کہ مسلمانوں کا نہ گھر سکون میں رہے، نہ بازار میں اس کو سکون ملے، نہ معاشرے میں اس کو سکون ملے۔ ہر وقت وہ لڑائی اور فسق و فجور کی باتیں سوچنے پہ لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس فاسق آدمی کی اللہ خالق و مالک نے بے شمار آیات بینات سے مذمت کی ہے، اور آج پوری کائنات میں مسلم معاشرہ، جس کو مسلم معاشرہ کہا جاتا تھا کہ ہر مسلم وہ ہوتا ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی خلاف ورزی ثابت نہ ہو، وہ حقیقت میں مسلم ہے، اور مطیع اور فرما بردار بن کے رہنے والا حقیقت میں مسلم ہے۔ آج مسلم معاشرے میں اس قدر بیدار پیدا ہو چکا ہے، مسلم معاشرہ اس قدر تباہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں پہ جا چکا ہے کہ ہر طرف بے سکونی ہی بے سکونی ہے، بے آرامی ہی بے آرامی ہے۔ آئیے اللہ خالق و مالک نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات کے اندر کہ فسق کس کس معنی میں قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ فسق کا معنی کبھی کفر کے معنی میں کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ انسان کہ اللہ کی الٹی طور پر وہ انکار کر دیتا ہے اسلام کا، اللہ کے رسول کا، اس کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح معصیت کے معنی میں بھی فسق استعمال ہوا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب انہوں نے کہا کہ آئیں فرعون کی طرف ہم جنگ کرتے ہیں، تو فرعون کی طرف جانے والے موسیٰ اور اس کی قوم جب دیکھتے ہیں کہ اس کی فوجیں بہت زیادہ ہیں تو کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهُمَا قَاعِدُونَ، تو جا تیرا رب جانے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی فَافْرُقْ بَيْنَنَا، اے اللہ میری اور میری قوم سے مجھ کو جدا کر دے، کیونکہ یہ ایسی نافرمان قوم ہے کہ انہوں نے اپنی بد دماغی کی وجہ سے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے میری نافرمانی کر دی ہے۔ تو اللہ نے ان کی اس نافرمانی کی پکڑ کی وجہ سے 40 سال ان کو میدان طیہ میں رکھا، اور وہ ادھر ہی چلتے پھرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا سورہ المائدہ آیت نمبر 25 کا جا کے مطالعہ کیجئے، فَلَا تَأْسَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے موسیٰ تم اس قوم فاسق کے لیے مایوس نہ ہو، اس قوم فاسق کے لیے اتنے زنجیدہ اور سنجیدہ پریشان نہ ہو، یہ تو قوم فاسق ہے، انہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے فاسق ابھی جو فسق ہے یہ السب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، گالی کے معنی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ فسق و فجور کا باعث بنتا ہے۔ آج ہر بچہ، ہر بڑا، ہر نوجوان، ہر بوڑھا، اس کی زبان پہ جب بھی کوئی بات نکلتی ہے تو گالی کے سوا اور بات نہیں نکلتی، اور یہ گالی جو ہے یہ لڑائی اور جھگڑے کا باعث بنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور یہ جب لڑائی جھگڑا فسق کی وجہ سے بن جاتا ہے، گالی کی وجہ سے بن جاتا ہے، تو پھر یہ نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں کو درندوں کی طرح قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گاجر اور ہولی کی طرح کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وقتالہ کفر، انہیں پتہ نہیں کہ مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا کفر ہے۔ اس لیے کبھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ المنافقون ان المنافقین هم الفاسقون، اللہ کے رسول یہ جو منافق ہیں، یہ منافقین جو ہیں یہ فاسقین کی صف میں شامل ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول ان کی زبان پہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم پیار و محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تمہارے ساتھ پیار کرنے والے نہیں، یہ فاسق ہیں۔ تو اس لیے اللہ خالق و مالک سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہوئے اعلان کرتے ہیں
لوگوں تم جان دو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر اللہ کا رسول تمہاری بات مانے، تمہارا کہنا مانے، تمہارے حکم پہ چلے تو لعنتم، تمہارا دین تم پہ مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے امام، امیر، رعایا کی بات ماننے لگ جائے جو خلاف شرع ہو تو اس وقت مشقتیں اور پریشانیاں انسان کو جھیلنا پڑے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ خالق و مالک تمہارے لیے ایمان کو پسند کرتے ہیں. ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کو اللہ خالق و مالک پسند کرتے ہیں. مومن آدمی کو اللہ خالق و مالک پسند کرتے ہیں. مومن آدمی کے لیے بے شمار انعامات، ثمرات اللہ رب العزت نے تیار کیے ہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسی ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے. اگر تمہارے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان ہوگا تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ خالق و مالک جہنم میں جلنے والے کو جہنم سے نکال دے گا. کیونکہ اس کے دل میں من خردل من ایمان، ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا تو اللہ نے اس کو جہنم کے انگاروں سے بچا دیا ہے. یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے. وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ خالق و مالک پسند نہیں کرتے کس کو؟ الکفر کو، والفسوق فسق کو، والعصیان نافرمانی کو. اولئک هم الراشدون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو فسق و فجور سے بچنے والے، جو لڑائی جھگڑے سے بچنے والے، نافرمانی سے بچنے والے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو خوش قسمت ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خوش قسمتوں میں شامل فرما لے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسق جو ہے یہ عمل میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، یہ عدم قبولیت ہے. جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، حج کرنے والا اللہ کے لیے حج کرتا ہے، مشقت جھیلتا ہے، سفر کرتا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، ادھر جا کر وہ فسق و فجور نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. اور فرمایا رجع ولدتہ امہ، جب وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، فسق و فجور نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں نکالتا تو حج کرنے کے بعد وہ اسی طرح واپس لوٹا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے. وہ اتنا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. پتا چلا کہ فسق و فجور سے بچنے والا انسان، گالی گلوچ سے بچنے والا انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا وہ مستحق بن جاتا ہے. اس لیے فسق و فجور کو اس طرح سمجھو جس طرح آگ ہے، کیونکہ فسق و فجور جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے. اسی لیے اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں فاسق آدمی کی گواہی قبول نہ کرنا. فاسق آدمی ہمیشہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، فاسق آدمی بات کرتا ہے چغلی کرتا ہے، فاسق آدمی بات کرتا ہے تو بہتان لگاتا ہے. جو مومنہ اور مومن پر بہتان لگائے سن لو اس کے بارے میں کیا ہے. اللہ خالق و مالک النساء آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فاسق آدمی مومنہ عورت پر تہمت لگاتا ہے یرمون المحصنات اور پھر وہ گواہ بھی نہ پیش کرے لم تقبلوا لهم، اس کی شہادت کو کبھی قبول نہ کرنا اور اسے کیا سزا دینا؟ فجلدوہم 80 جلدہ، اسے 80 کوڑے لگانے. 80 کوڑے اس کی تہمت کی سزا ہے اور اس پر لعنت ہے کیونکہ اس نے ایک پاک دامنہ عورت پر اور ایک پاک دامن مرد پر اس نے تہمت لگائی ہے. معاشرہ اس قدر معاشرے میں اس قدر بگاڑ ہے، تہمت کے علاوہ بہتان کے علاوہ ہماری زبان پہ کچھ آتا ہی نہیں. معاشرے میں ماں اور بہنوں میں یہ بات اس قدر عام
ہو چکی ہے، اس قدر عام ہو چکی ہے کہ بچے بھی تہمت لگانے سے گریز نہیں کرتے. بچے بھی یہی تربیت پاتے ہیں نا ہم سے کہ بچے بھی ہمارے کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے یوں مارا ہے، فلاں نے مجھے گالی دی ہے، فلاں نے مجھے یوں کہا ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے سنا ہے اپنے ماں باپ سے، انہوں نے سنا ہے اسکولوں اور کالجوں میں کہ تہمت لگانے والا کامیاب ہے. حقیقت میں یہ کامیاب انسان نہیں ہے. شریعت اسلامیہ نے کہا فاجلدوہ 80 جلدہ، اس فاسق کو 80 کوڑے لگاؤ تاکہ کسی پر یہ تہمت نہ لگائے، تاکہ یہ فسق و فجور سے بچ سکے. اور اسی طرح اللہ تبارک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، گناہگار ہوتا ہے فاسق خود، گناہ کرتا ہے خود اور کہتا ہے میں نے نہیں کیا فلاں نے کیا ہے. اور اس وقت یہ فلاں کی طرف تھوپنے والا خود کرتا ہے، فلاں کی طرف تھوپ دیتا ہے میں نے نہیں کہا فلاں نے کہا. اور اس وقت ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا، تحقیق اس نے بہت بڑا گمراہ جو ہے گناہ کیا ہے جو اس قرآن ہدایت سے محروم کر چکا ہے. آئیے پہلا پارہ اللہ تبارک ارشاد فرماتے ہیں اے انسانوں تو سن لو، تمہارا رب ایک مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا. کیوں؟ تاکہ مومن سمجھ جائیں، فاسق سمجھ جائیں، منافق سمجھ جائیں. کیسے؟ کہ اللہ تبارک یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت بھی دیتا ہے. وما یضل به الا الفاسقین، نہیں ان کو کبھی یہ ہدایت نہیں ملتی جو اللہ کی باغی ہیں، جو فسق و فجور کرنے والے ہیں، فاسق ہیں، فاسقین کی صف میں شامل ہیں. وما یضل به الا الفاسقین، نہیں ہدایت ملتی تو فاسقوں کو نہیں. کون ہے وہ؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. یہ وہ لوگ ہیں ينقضون عهد الله، جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں، یہ کاٹنے والا اللہ کے عہد و پیمان کو، اللہ کی عہد کو توڑنے والا. اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جس چیز کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ نہیں یوصل، ملایا کرو رشتہ داری کو، تعلق کو جوڑا کرو، تعلق بلا قائم کیا کرو، اقامت دین کی خاطر اور دین کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرو، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑا کرو. یہ کاٹ دیتا ہے اس چیز کو جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں یہ فساد کرتا ہوا نظر آتا ہے. فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ خسارے میں پڑ جانے والے ہیں. اللہ خسارے سے محفوظ فرمائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کی طرف کسی کو ایسے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ تو فاسق ہے، تو کافر ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. بلا تحقیق کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے. لا یرمی رجل رجلا بالفسوق، یہ بخاری روایت ہے. کوئی آدمی کسی کی طرف یہ نہ کہے کہ تو فاسق ہے. اور ولا یرمی بالکفر، اور کسی کی سامنے کسی کو یہ نہ کہے کہ تو کافر ہے. کیوں؟ الا رد علیہ، اگر وہ فاسق نہیں ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے، اس میں یہ خصلت نہیں ہے تو پھر سن وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، اگر وہ فاسق نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے تو کہنے بعد فاسق اور کافر ہو جائے گا. اس لیے ہر انسان کو ایسے نہیں زبان پہ لانا چاہیے کہ تو فاسق ہے، تو کافر ہے. نہیں، یہ بات ممبروں پہ، جلسوں میں، تقریروں میں، درسوں میں اور نصیحتوں میں ایسے ہی فتوے کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں فاسق ہے، فلاں کافر ہے. فاسق کافر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ بھی لڑائی اور جھگڑے کا باعث بنتا ہے. اسی لیے اللہ خالق و مالک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے الفاظ نکلواتے ہیں. دعوت و تبلیغ یہ محرومی کا باعث بنتی ہے. فسق و فجور کی بات صحابی رسول انس بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا قیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متى نترك الامر بالمعروف، کب لوگ امر معروف کو چھوڑ دیں، نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن
اذا ظہر فیکم ما ظہر فی الامم قبلکم، جس طرح پہلی امتوں میں نیکی کو چھوڑ دیا گیا تھا، نیکی کہنے کو چھوڑ دیا گیا تھا، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ تم بھی نیکی کہنا چھوڑ دو گے، نیکی کا درس دینا چھوڑ دو گے اور لوگوں کو نیکی طرف بلانا چھوڑ دو گے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول نے فرمایا الملک فی صغارہم، جب بادشاہت حکمرانیت ان کے ایسے بڑوں کی طرف سونپ دی جائے گی جو بالکل کم ذہن رکھنے والے ہوں گے، چھوٹی سوچ رکھنے والے ہوں گے، اس وقت لوگ نیکی کو چھوڑ دیں گے۔ اور دوسری طرف فرمایا والفحاشہ فی کبائرکم، جب فحاشی بڑوں میں عام ہو جائے گی۔ آج میں نے دیکھا ہے معاشرے کا ہر بوڑھا، معاشرے کا سفید بالوں والا جس کی حیا اللہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ بے حیائی سے پرہیز نہیں کرتا۔ اللہ خالق و مالک کے رسول نے فرمایا جب فحاشی بڑوں میں عام ہو جائے اور بادشاہت چھوٹے ذہنوں والوں کے پاس چلی جائے اور علم جو ہے فی رجالکم، تمہارے ذلیلوں کے پاس آ جائے جو بے قدر ہیں، جو دین کی قدر نہیں کرنا جانتے، اس وقت نیکی کہنے والے کی بات میں بھی اثر ختم ہو جائے گا، لوگ نیکی کو کرنا چھوڑ دیں۔ آج معاشرے میں یہ عام ہے یہ میرے رسول کی مشین کوئی ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کب نیکی چھوڑی جائے گی؟ فرمایا اس وقت ہم متبع، جب خواہشات کی پیروی عام ہو جائے اور دنیا میں دنیا کو انسان ترجیح دیتا ہے، اس وقت نیکی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان اعجاب اپنی رائے کو معجزن کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اس وقت نیکی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اے صحابی ایام صبر، وہ دن صبر کے ہیں، صبر کرنا، کیونکہ فیہن علی نسل قبل الجمر، اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ دین حقہ پر عمل کرنا اس وقت اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے، اسی طرح دین اسلام کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج دین اسلام کے احکام جو اصلی احکام ہیں، جو اہل سنہ کی شعار ہیں، جو اہل سنہ کی پہچان ہیں، آج وہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ آج اسلام پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آج لوگ بدعات کو، خرافات کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کو ترجیح نہیں دیتے۔ آج اسلام کا بول بالا نہیں ہے، آج اسلام پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو چکا ہے جتنا ہاتھ پر انگارہ رکھنا آگ کا مشکل ہو چکا ہے۔ اسی لیے اس پرفتن دور کے اندر ہر انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، ہر انسان کو فسق و فجور سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جائے۔ فرمایا تمہارے پاس کوئی فاسق آتا ہے خبر لے کر تو تم اس کی تبشیر کیا کرو، وضاحت کیا کرو، ایسے نہ فیصلہ کر دیا کرو کہ کوئی آیا ہے اور بلا تحقیق فیصلہ کر دیا اور لوگوں کے ہاں اتنا فتنہ اور فساد، لڑائی جھگڑے کا باعث بن گیا، لوگ گریباں پکڑنے تک آ جاتے ہیں، لوگ ذلیل و رسوا کرنے تک آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اصول قرآن کو چھوڑا ہے کہ تمہارے پاس فاسق آئے تو اس کی تبشیر کیا کرو۔ اللہ تعالی مالک ارشاد فرماتے ہیں ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جاتی ہے جب تم اس کو فجور کو اختیار کرتے ہو۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ یہ بنو نذیر کا قبیلہ تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر چڑھائی کی، یہ بہت زیادہ شرارتیں کیا کرتے تھے، ان کے باغات کو کاٹ دیا گیا، ان کی کھجوروں کو بالکل اصل سے جڑ سے اکھیڑ دیا گیا، اور فرمایا ولیخزی الفاسقین، جب اللہ رسوا کرتا ہے تو اسی طرح فاسقوں کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر لڑائی جھگڑے کی کبھی بات نہ کیا کرو، گھروں میں اصلاح کی بات ضرور کیا کرو لیکن لڑائی جھگڑے کی بات نہ کیا کرو، گالی گلوچ نہ کیا کرو، تان نہ کیا کرو، بہتان اور الزام تراشی نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے قوم کسی قوم کے ساتھ مذاق نہ کرنا، کسی کو برے القابات سے نہ بلارنا، کسی کے الٹے نام نہ لینا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد اگر کوئی برا نام ہے تو یہ فسق و فجور کا نام ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو فسق و فجور سے توبہ نہ کرے گا وہی تو ظالم ہے۔
اللہ اس ظلم سے بچائے، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا کہ انسان اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمانوں کو، اپنے ہی اسلامی معاشرے میں رہنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور پھر ان کے ساتھ کھڑا اور مذاق کرے، ان کو برے القابات سے پکارے، ان کے نام الٹے لے کر۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں ان لوگوں کا کیا ہوگا، امن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ مومن اور فاسق دونوں ایک سیٹ پہ بیٹھے کہ نہیں ہو سکتا؟ لا یستوون، جس طرح دھوپ اور چھاں برابر نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، اسی طرح فاسق اور فاجر اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن جنت میں ہوگا، فاسق جہنم میں ہوگا، اور کہے گا کیا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور کہنے کا کیا آئے گا کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، اے اللہ اس جہنم کے انگاروں سے ہمیں محفوظ فرما بچا لے۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور کہا جائے گا آج مزہ چکھ تم، جس طرح دنیا میں مزے لے لے کر باتیں کیا کرتا تھا، لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا، جھٹلایا کرتا تھا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے کہ تم دنیا میں فسق و فجور کیا کرتا تھا۔ اور دنیا والوں سن لو، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کی ہدایت کے اگر وارث بننا چاہتے ہو، اللہ کی جنت کے وارث بننا چاہتے ہو تو فسق و فجور کو چھوڑ دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ فسق و فجور سے محفوظ فرمائے اور ان ہلاکتوں سے محفوظ فرمائے، راحت اور تسلی اور اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے، مصطفیٰ پر زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ نے کسی کو ہلاک نہیں کرنا ہے تو فاسقوں کو کرنا ہے۔ اللہ ان فاسقوں کی، فاجروں کی، بدماشوں اور عیاشوں کی سب سے اور ان کی صفات سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔ نہیں ہے نہ حلوہ کی۔ خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ اکبر۔